دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے یار پتہ نہیں کچھ سننے والا ہے کہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کا آسان جتنا آسان ہم کو لے لیں۔ کبھی کبھی انسان رو رہا ہوتا ہے، روتے روتے اس کے یہ خیال آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں رو رہا ہوں تو رونا دیکھنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کے سینے میں کچھ وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر، رسول کی ذات کو لے کر، یا آخرت کو لے کر کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، آخرت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک جب بھی کسی اس طرح کی جب آدمی کوئی چیز تلاش کرتا ہے تو بہت سے عرب میں بھی، عجم میں بھی اور کئی ممالک میں اس کے جو جواب ملتا ہے وہ اس طرح کی احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے اس پر بات کر لیں۔ جیسے حدیث کیا ہے کہ جاء الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آتے تو سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ان نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بی، کہ ہم لوگ اپنے سینے میں کچھ ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ہم بہت برا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال وقد وجدتموہ، کیا اس چیز کو سچ میں تمہارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ تم اس کے بات کرنے کو بہت برا سمجھتے ہو؟ قالوا، ان سب کہتے تھے کہ نعم، ہاں اللہ کے رسول، ہم اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، کا یہی تو ایمان کی نشانی ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کسی فرمایا کہ یا رسول اللہ اشیاء نجدھا فی انفسنا، کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے اندر پاتے ہیں۔ یسقط احدنا من عند الثریا احب الیہ من ان یتکلم بہ، کہہ رہے کہ ہم لوگ ثریا اثر ہے کہ وہاں سے کود جائیں، وہاں سے گر جائیں، اس سے بھی زیادہ برا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اوجدتم ذلک، کیا یہی چیز تم اپنے سینوں میں پاتے ہو، کیا یہی معاملہ ہے سچ میں؟ کہا ہاں، کہ ذالک صریح الایمان، کا یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ اب مسئلہ سمجھے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ بات ختم ہو گئی، حالانکہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی حضرت، کہ کسی کے دل میں وسوسے آ رہے ہوں اس کو یہ حدیث سنا دی جائے، اس کی تشریح یہ سمجھی جائے کہ ہاں وسوسے تو آتے رہیں گے، آپ اپنے کاموں میں مست رہیے، کیونکہ اب ذرا بات سمجھیں کہ یہاں پہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ میں اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے بات کرنے سے گھبراتا ہوں، یہ نہیں کہا مجھے اس کے بارے میں بات کرنے ہی سے ڈر لگتا ہے۔ بات سمجھیں، ہم لوگ اس طرح کی باتیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، یا اللہ کے بارے میں شک ہونا، یا ان تمام چیزوں کے بارے میں جب شک ہوتا ہے تو ڈرتے یہ ہیں کہ مولانا صاحب سے کیسے پوچھیں۔ ڈر اس بات کا نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ دوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی شک اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ ڈر اس پر بات کرنے سے نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہ مولانا صاحب سے کہوں تو مولانا صاحب میں ارے یہ کیا باتیں کر رہا ہوں، ارے یہ کیسی فالتو کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ارے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم اس کے بارے میں سامنے والے سے ڈرتے ہیں کہ یہ کیا سوچے، یہ فرق ہے۔ صحابہ کو اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈر تھا، ہمارے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جس کے سامنے کہہ رہے ہیں اس سے ڈر ہوتا ہے، یہ فرق ہے اس کی کہ بالکل یہ میں پہلے اس لیے بتا دوں کہ پہلے ہم یہ فرق سمجھیں کہ اگر کسی کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ ہاں یہ تو آتا ہی ہے، یہ سب ہونا ہی ہے، یہ اس کا علاج نہیں، اس کا علاج بالکل الگ ہے۔ یہ تو ایک ٹیسٹنگ ہے کہ کیا صحابہ میں اور کے وسوسے آنے میں اور ہمارے وسوسے آنے میں فرق ہے۔ ہمارے وسوسے کبھی کبھی سوال کی شکل پکڑ لیتے، وسوسہ الگ ہوتا ہے، سوال الگ ہوتا ہے۔ جب وسوسے بار بار آتے آتے سوال کی شکل پکڑ لیں تو وہ ایک طرح کا زخم ہو جاتے ہیں، اور زخم کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جاتا، ارے ٹھیک ہے، ارے تو ہوتا ہی ہے، نہیں۔ مان لیجئے کسی کو ڈر لگا، گرا، اس نے اپنے کپڑے دیکھے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، تو تھوڑا بہت اگر کپڑے گندے ہو گئے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کو اسی طرح وہ اگنور نہیں کر سکتا کہ مان لی اس کو کوئی زخم لگ گیا پھر اگنور کر دیں، تھوڑا بہت تو زخم لگتا ہی ہے، نہیں، اس کا علاج کرنا پڑے۔ بلکہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری صبح شام، اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ہمارے ذہنی خیالات کس طرح کے، ہم ہر وقت اگر ایمانی معاملات یا ایمانی کاموں میں لگے رہیں گے یا ایمانی علم سیکھنے میں لگے رہیں گے، تب ہمارے پر اگر وسوسہ آئے گا تو ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے ڈریں گے۔ لیکن اگر ہمارے صبح شام کفریہ باتوں میں یا صبح شام ان لوگوں میں گزرتا ہے ذہنی اعتبار سے، اصل ماحول وہ نہیں ہوتا جہاں ہمارے جسم رہتے ہیں، اصل ماحول وہ ہوتا ہے جہاں ہماری ذہن رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں رہتا تو علماء لوگوں کے درمیان ہوں لیکن میں متاثر کسی فلسفے سے ہوں،
متاثر کسی غیر فلسفی سے ہوں، متاثر کسی غلط انسان سے ہوں، میں ذہنی اعتبار سے اس کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے دماغ میں خیالات بھی ویسے ہی آئیں گے۔ اسی بنیاد پر یہ بہت بڑا مرض ہوتا ہے، اس کو جتنے آسانی سے لیا جاتا ہے اور اس حدیث کو ذکر کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے، اتنا آسان اس کا معاملہ۔ ایک انسان رات کو بے چینی میں کبھی کبھی رونے لگتا ہے کہ اپنی زندگی پر، پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کس کے سامنے رو رہا ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے مسجد میں بیٹھا بیٹھا شک کیوں کہ یار میں جو عبادت کرتا ہوں کوئی ہے بھی کہ نہیں جس کے سامنے یہ کو جو قبول کرے۔ وہ نیک کام کو یہ سوچ کے دیکھتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہ قبول جو کر رہا ہوں اس کے کوئی قبول کرنے والا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں۔ اس کی راتوں کو بے چینی ہو، وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے یار پتہ نہیں کچھ سننے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا اس کا جتنا آسان ہم اس کو لے لیتے۔ کبھی کبھی انسان رو رہا ہوتا ہے، روتے روتے اس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں رو رہا ہوں تو رونا دیکھنے والا ہے کہ نہیں۔ آپ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اسی چیزوں کے بارے میں خیالات کیا ہیں، جس چیز کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے بھائی تو خیال اسی سے ملتا جلتا، تو ایسا آپ کوئی خیال لا نہیں سکتے جس کا آپ کے پاس ڈیٹا موجود نہ ہو۔ تو آپ صبح شام اپنی عمل کے اعتبار سے اور اپنی علم کے اعتبار سے کس چیز کا ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، جو ڈیٹا اندر جائے گا ویسے ہی خیالات۔ صحابہ اللہ کے رسول کے سامنے رہتے تھے، قرآن اترتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ رسول کے ساتھ مدد کو دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے جو بھی کوئی خیال خراب آتا تھا تو اتنا مضبوط ادھر سے ڈیٹا کنزیوم کر چکے تھے کہ یہ خیالات ان کے لیے بالکل کوڑے کے بھاؤ تھے، اس کا بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ نوجوان کو کیا رہتا ہے کہ ادھر سنا ادھر سنا، قرآن و حدیث کے بارے میں یہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ سوال، ان کا اتنا بھی ڈیٹا کمزور ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں نا بیسک کی کوئی چیز کہ آپ کو یہ بتا دیجئے کہ سورہ فاتحہ کا کیا ترجمہ ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ ہو سکتا ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادھر کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا اور ادھر سے بھرمان لیے ہوتے، ادھر کی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے، تبھی شک میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو جس چیز کا ڈیٹا لوگے عمل کے اعتبار سے بھی، عملی ڈیٹا بھی ہوتا ہے، کچھ چیز آپ نے عمل سے کچھ چیز فیل کری، یہ بھی آپ کے اندر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے اور ان سب کا نتیجہ آپ کے خیالات پر، اور جیسے آپ کے خیالات ہوتے ہیں ویسی ذہنیت بن جاتی ہے، جیسی ذہنیت بن جاتی ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ بہت آسانی سی بات، جیسے آپ خیرات، اور یہ خیرات کس طرح سے آتے ہیں، جیسا ڈیٹا، جیسا ماحول، جیسے اعمال ویسے خیرات، جیسے خیرات مستقل آتے رہتے ہیں ویسے ہی ذہنیت بن جاتی ہے، اور جیسی ذہنیت بن جاتی ہے ویسے ہی عمل صادر۔ اس کی مثال ایک انسان کا کونے میں گھر میں بیٹھا بیٹھا کچھ بزرگ ہوتے پتہ نہیں کیا سوچا کرتے ہیں اور سوچتے 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 اچانک سے وہ الٹی سیدھی باتیں بکنے لگتے ہیں۔ جب وہ بکتے ہیں تو یہ پتہ لگا سکتے ہو آپ کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا سوچا کرتے تھے، جیسا سوچا کرتے تھے ویسی ذہنیت۔ کچھ لوگوں کو لگنے کا کہ میرے گھر کے والے سارے خراب اور میرے خلاف، اور دھیرے دھیرے سوچتے 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 ذہنیت بن گئی، پھر آخری میں عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ہی خلاف کچھ نہ کچھ اٹھا دیتے ہیں قدم۔ وہ کیا ہوا کہ جیسے خیالات ویسی ذہنیت، جیسی ذہنیت ویسے عمل۔ اور کوئی سوال؟ ہاں